اچھا جی، اب جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے الحاد، کیونکہ ذکر آیا آیت میں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو نیکی سے روکے، نبی کی شان سے روکے، نبی کی سنت سے روکے، اللہ کی عبادت سے روکے، اس کے لیے آپ نے سن لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک اونچی ذرا زور سے کہو، کیوں کہلوایا ہے؟ کہیں ان کے پیچھے چلے نہ جانا، ورنہ جدھر انہوں نے جانا ادھر جانا پڑ جائے گا۔ تو جو نبی کا عیب بیان کرنے کی کوشش کرے، نبی میں تو عیب نہیں، وہ اپنا ہی کرے گا، مگر کوشش کرے اور آپ سن لیں تو آپ بھی گناہ گار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ چپ کیوں رہے سن کے؟ بولے کیوں نہیں آگے سے؟ اور آپ کہیں گے کہ جی لڑائی نہیں کرنی، یہ تو گئے کیوں؟ تو بروں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں۔ اچھا، مسجد میں میں آپ کو بتا چکا، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو نیکی سے نہیں روکنا چاہیے۔ پھر یہ مکی اور غیر مکی، دیسی اور پردیسی کی بات بھی آپ نے سن لی۔ مکہ مکرمہ میں رہنا بہت ثواب، آواز آئے، مگر آسان نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ آسان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب بار بار آدمی کعبے کو دیکھے، طواف کرے، کیونکہ کعبے پر ہر وقت ہر لمحے 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر لمحے۔ کتنی؟ 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 20 ان کو ملتی ہیں جو صرف محبت سے کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ کعبے کو اونچی، رب کے گھر میں پتھر لگ گئے، دیکھنا بھی ثواب۔ رب کے گھر میں اونچی، بولو کیا لگ گئے؟ پتھر لگ گئے۔ نسبت ہو گئی رب کے گھر سے، پہلے کسی پہاڑ میں تھے، وہاں سے لائے گئے، کاٹ کے لگا دیے۔ کتنی مرتبہ بدلے کعبے کے پتھر؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے پھر تعمیر ہوئی تھی، بدلے۔ وہ کعبے میں لگ گئے، ان کو دیکھنا بھی، دیکھنے والے پر رحمت ہو رہی ہے، ایمان شرط ہے۔ اور جب نسبت رب کے گھر سے ہو جائے تو اتنی نیکیاں ملے، اتنا ثواب ملے صرف رب کے گھر سے، تو جس کی نسبت رب سے ہے۔ میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں، کعبے کے دروازے کا نام کوئی جانتا ہے؟ بتائے۔ پوچھ رہا ہوں۔ ملتزم، کیا نام ہے؟ ملتزم، کعبے کا دروازہ۔ دیکھتے ہیں آپ، سونے کا پترا چڑھا ہوا ہے، اس پہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کعبے کا دروازہ۔ کہتے ہیں جی اس سے لپٹو، سارے جتنے جو کہتے ہیں نا پتھر کو چومنا نہیں چاہیے، قبر کو چومنا نہیں چاہیے، غلاف کو چومنا نہیں چاہیے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مزارات کے خلاف، اولیاء کے خلاف، وہ بھی کہتے ہیں کعبے کے دروازے سے لپٹ جاؤ، رو، دعا کرو، وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سارے ہر کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ کعبے کا اونچی، میرا نبی تو رب کا دروازہ ہے۔ وہ کعبے کا دروازہ، میرا نبی رب کا دروازہ، وہاں لپٹنے کو کہہ رہے ہو، یہاں لپٹنے سے منع کر رہے ہو۔ یہاں جالی چومے تو شرک کا فتویٰ۔ ایک زمانے میں پنجاب میں بڑی نعت پڑھی جاتی تھی، سانو روکنا پیرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ بہت پڑھی جاتی تھی، ایک زمانہ تھا یہ۔
اب وہ پرانی نعتیں نہیں، اب لوگ نیا کلام پڑھتے ہیں، یہ بہت پڑھی جاتی تھی، میں نے بہت سنی ہوئی ہے. سانو کر لین دے رب دا نظارہ روزے دی جالی چوم لین دے. وہاں اگر ذرا آگ لگ جائے شرک، وہ رب کا دروازہ ہے، تم شرک شرک کرتے رہو، جو لپٹ گئے ان کے بیڑے پار ہو گئے. نہیں سمجھ آئی؟ یاد رکھنا جو روکتے ہیں نا یہ اچھے، ان کے لیے دردناک. کعبۃ اللہ دیکھو بھی تو ثواب، طواف کرو زیادہ ثواب، نماز پڑھو اور ثواب. تو ہم نے جان لیا کہ کعبے میں رہنا، مکے میں رہنا بہت ثواب ہے. بار بار ابھی تو جن لوگوں نے عمرہ حج کیا، اب تو خیر ٹی وی پہ سبھی دیکھ لیتے ہیں، مگر جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ ساری عمر کہتے تھے منہ طرف کعبہ شریف. اب حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، جب بھی کہتے ہیں کعبہ سامنے آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا تصور میں؟ کیونکہ دیکھ لیا، آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھ لیا، فوٹو دیکھ لیا، سب کے سامنے تصور آ جاتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ جی کعبہ سامنے ہوگا، نماز پڑھنے کا یہاں کتنا فائدہ. پھر نیکی بھی 1 لاکھ، نیکی بھی 1 لاکھ. 1 رکعت پڑھیں گے تو رکعت ایک ہی ہوگی، ثواب لاکھ کا. ثواب 1 لاکھ رکعت نہیں ہو جائے گی کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں 2 لاکھ رکعتیں ہو گئی، ساری زندگی کی نماز 2 رکعتوں میں پوری، ایسا نہیں. رکعت ایک ہی رہے گی. ثواب 1 درہم خرچ کیا تو ثواب لاکھ کا. یہ سارے اب ذرا سن لو، مسئلہ سن لو، دھیان سے سن لو. وہاں رہنا بہت ثواب، بہت خوشی، وہاں جانے کی بھی خوشی، لیکن مسئلہ سن لو، میں بھی اور آپ بھی دھیان سے سن لو. عمل نہ مجھ سے ہوتا ہے نہ آپ سے، لیکن ہم ڈرنا تو چاہیے نا، توبہ تو کرنی چاہیے. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد، حدود حرم میں داخل ہونے کے اونچی واجب ہو جاتا ہے. کیا واجب ہو جاتا ہے؟ عدل و انصاف کا دامن تھاما جائے. کیا واجب ہو جاتا ہے؟ عدل و انصاف، اپنے ساتھ بھی، سوچوں میں بھی، خیالوں میں بھی، حرکتوں میں. اور جو بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں، وہاں پر فلم دیکھ رہے ہوں، آ گئے طواف کر کے، آ گئے ہوٹل میں، لگا لیا ٹی وی، فلم چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں. ذرا سن لیں کعبے میں رہنا، مکے میں رہنا. الحاد اور ظلم، الحاد الی الشرک باللہ، الحاد الی الشرک بالاسباب، پوری ایک تفصیل ہے. یہ انسان کو بے دینی کی طرف جانا، اس کو الحاد کہتے ہیں. کس طرف جانا؟ دین کے حکم کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف جانا. یہ کیا ہے؟ الحاد. ایک اللہ کے ساتھ اور ایک دنیا کی چیزوں کے ساتھ. سنیں، الحاد اور ظلم سے مراد مکہ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں ذکر آیا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کیونکہ الحاد کا لفظ آیا آیت میں. پہلا حق، حرم محترم میں، حدود حرم میں شکار نہ کیا جائے. کیا نہ کیا جائے؟ نہ ہی وہاں کے درخت کاٹے جائے، نہ گھاس کاٹی جائے، نہ اس میں احرام کے بغیر داخل ہوں. گناہوں سے، خطاؤں سے وہاں بچا جائے. یہاں تک کہ کوئی وہاں پر آقا ہے، مالک ہے، وہ اپنے نوکر کو ڈانٹے بھی نہیں. اپنے نوکر کو، کیونکہ حرم میں اگر نیکی 1 لاکھ ہے تو گناہ بھی بہت ہے. بعضوں نے تو یہ لکھ دیا کہ جتنی نیکی ہے اتنا ہی، یعنی اگر نیکی 1 لاکھ ہے تو گناہ بھی، یہ بھی کتابوں میں ملتا کہ نیکی 1 لاکھ تو گناہ بھی 1 لاکھ. مثلا نماز کا ثواب، دوسری نیکی کی آپ نے ثواب 1 لاکھ ملا ہے تو گناہ کا بھی، وہاں خطا کا بھی اتنا ہی پکڑ. اب سنیں، 3 مسجدیں ہیں نا جن کے لیے خاص طور پر ذکر آیا ہے. مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری
مسجد اقصی، ماشاءاللہ۔ یہ تینوں حرم ہیں، یہ تینوں اونچی کہیے حرم، پاکیزہ جگہ ہیں۔ حرم کے معنی عزت والی جگہ ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سنا دوں۔ اگر کسی نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کسی نے منت مان لی کہ میں حرم میں جا کر، حرم سے مراد اس نے ذہن میں لیا مکہ مکرمہ جا کر 2 نفل پڑھوں گا، منت مان لی، تو وہ مسجد نبوی میں گیا یا مسجد اقصی میں گیا، تینوں حرم ہے، کہیں بھی پڑھ لی اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ آیا تھا، لیکن اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ سنیں۔ شیخ اکبر کون؟ یہ لقب ہے ایک بزرگ کا، کوئی بتائے میں نے کس کو کہا ہے؟ ماشاءاللہ، جواب ایک صاحب کا آ گیا، اور کوئی بتائے؟ یہ تو عالم کی اولاد ہیں اس لیے انہوں نے بتا دیا، کوئی اور بتائے؟ نہیں معلوم ان کا ہے؟ ماشاءاللہ، حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی، کیا نام لیا؟ اونچی گئی ہے، یاد ہو گیا یا ایک بار اور کہلواؤں؟ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی۔ اب میں یہ بھی بتا دوں یہ ہے کون۔ ان کا لقب ہے شیخ اکبر، شیخ استاد کو کہتے ہیں، یعنی بڑے استاد۔ ان کے والد آئے حضرت سیدنا غوث اعظم کے پاس، شیخ اکبر کے میرے اولاد نہیں ہے، غوث پاک نے فرمایا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگاؤ۔ وہ اسی طرح انہوں نے پشت فرمایا میری پشت میں ایک بیٹا رہ گیا تھا میں نے تجھ کو دیا، ایک بیٹا رہ گیا تھا وہ میں نے، اللہ نے اختیار دیا ہے نا دینے کا۔ یہ شیخ اکبر پیدا ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے فتوحات مکیہ۔ کیا نام؟ عربی میں کہتے ہیں، اصل نہیں رہی اب اللہ عالم، ہاتھ سے لکھی۔ اس زمانے میں یہ بال پین وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کاغذ پر قلم سے لکھنا، وہ پانی لگے تو سیاہی پھیل جاتی۔ وہ کتاب لکھ کے کعبے کی چھت پہ رکھ دی انہوں نے، کتاب لکھ کر کہ یا اللہ میں نے اگر کچھ غلط لکھا ہے تو مٹ جائے، کچھ غلط لکھا ہے تو، بارشیں ہوئیں، دھوپ پڑی، کوئی ایک حرف بھی مٹا۔ وہ شیخ اکبر فرماتے ہیں، یہ میں نے ان کا تعارف کرا دیا، اس کتاب کو اچھے نہیں پڑھ پاتے، میں اب آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں۔ وہ شیخ اکبر سرہ الاطہر فرماتے ہیں اللہ تعالی نے دل کے وسوسے معاف فرمائے۔ آپ کے دل میں برائی کا خیال آ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی آ جاتا ہے، وہ برا خیال آنا برا نہیں ہے، اس میں لگ جانا برا ہے، مگر وہ وسوسہ آنا معاف۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دل میں برا خیال بھی آئے گا تو لکھا جائے گا، مکہ مکرمہ میں برا خیال بھی آئے گا تو اونچی، کیونکہ قرآن مجید میں یہی آیت پڑھی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ، کہ وہاں پر دونوں حالتیں یہ سامنے کہ اس شخص کے لیے بول دیا گیا جو حق سے روگردانی کرے، اس کو الحاد کہتے ہیں، کہ ارادہ کرنا بھی، یرید کا لفظ ہے، ارادہ کرنا بھی برائی کا، غلط بات کا، اس پر بھی عذاب کی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کو پڑھ کر مکہ میں رہنا چھوڑ دیا، طائف چلے گئے، وہاں سے گھنٹے کے فاصلے پر مقام ہے، وہاں رہنے چلے گئے کہ مکے میں تو ارادے پر بھی پکڑ ہو جائے گی، برائی کے ارادے پر بھی پکڑ ہو۔ بہت دل کرتا ہے مکہ مکرمہ جا کے رہیں، مدینہ جا کے رہیں،
میں بہت گناہگار، آپ سب سے زیادہ گناہگار۔ لوگ جس طرح کرتے ہیں وہ جانے، میں کسی کے بارے میں، لیکن مجھے یقین مانے، میں یہاں آزادی سے بیٹھا ہوں، وہاں اتنا ڈر لگتا ہے، حالانکہ جانے کی خوشی بہت، مدینہ جائیں، مکہ جائیں، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اتنا ڈر لگتا ہے کہ ثواب پتہ نہیں ملنا نہیں ملنا، کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی اونچی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ جنہوں نے ادب کیا وہ جانے، ہم سے ہوتا تو بڑا، لوگ کہتے ہیں جی مثلاً مجھے جی بوئے مبارک مل جائے، فلاں تبرک مل جائے، فلاں، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، شوق اچھا ہے، لیکن اس کو لا کر ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو الحاد یہ آج کل یہ بہت ہے، یہ آپ کے سیاستکار، حکمران، یہ جس طرح کی باتیں کریں، ساری الہاد کی، بے دینی کی باتیں، حق سے روگردانی، میں یوں کر دوں گا، تو نے کیا کرنا ہے، ہم یوں دیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم فلاں کریں گے، تم ہو کون؟ اگلا سانس آئے نہیں کیا کر لو گے؟ بڑے بڑے، اور پھر دین میں دخل دینا، فلانی چیز یوں ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے، تو یہ الہاد ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بے دینی، اللہ بچائے۔ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے۔